السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا یا موتی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا موتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل بالخصوص آئیے گا عزیز مکرم جناب حافظ محمد کلیم اللہ قادری صاحب کے فرزند ارجمن محب گرامی قدر عزیزم جناب محمد تقی جمال صاحب کے
عقد مسعود کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ بڑی خوبصورت محفل ہے۔ لوگوں نے اجتماع کے اندر شادی دیکھی ہوگی، شادی کے اندر اجتماع شاید آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ذکر رسول کی محفل ہے اور اس میں کثیر تعداد میں علماء مشائخ ذکر رسول کی وجہ سے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہونے والے دولہا دلہن کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی نصیب فرمائے، زندگی کو پربہار کرے اور آخرت میں بھی بیڑا پار کرے۔ وقت کے اندر گنجائش کم ہے اور 1 گھنٹے میں ہمیں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ جتنی وقت میں گنجائش ہوگی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیہ کریمہ جو اکثر آپ خطبہ نکاح کے اندر سنتے ہیں، اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ کثیر کتابوں کے اندر اور زیادہ تر کتب احادیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطبہ نکاح منسوب ہے، اس میں اکثر و بیشتر 3 آیتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے تو اس میں اکثر زیادہ تر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم 3 آیتوں کی تلاوت فرماتے، اور آج بھی ہمارے خطبہ نکاح کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں سے پہلی آیت آپ نے سنی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس طرح سے مکمل پوری آیہ کریمہ۔ دوسری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تیسری آیہ کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اگر تینوں آیہ کریمہ کو آپ دیکھیں تو بظاہر اس کے اندر آپ کو نکاح سے متعلق بظاہر کوئی احکامات نظر نہیں آتے، نکاح کے احکام اس کے اندر بیان بظاہر نہیں ہوئے، حالانکہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی موجود ہیں جس میں صراحت کے ساتھ نکاح کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس طریقے سے آیہ کریمہ اور بھی سورہ نور کے اندر، سورہ نساء کے اندر نکاح کے احکام سے متعلق آیات موجود ہیں، لیکن اکثر ہمارے خطبہ جب بھی نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو تینوں آیہ کریمہ کو آپ دیکھیں تو تینوں کا آغاز اتقوا اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک مقام پر ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ایک مقام پر ہے اپنے اللہ سے ڈرو، دوسرے مقام پر اپنے اللہ سے ڈرو، یعنی پہلے اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اشارہ کیا مل رہا ہے؟ 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور تینوں میں اللہ کے ڈر کا ذکر ہے، اللہ کے خوف کا ذکر ہے، اللہ کی خشیت کا ذکر ہے۔ کیا اشارہ مل رہا ہے؟ 3 آیتوں کے اندر تمہاری زندگی کے بھی 3 دور ہیں، ایک نکاح سے پہلے کا دور، ایک نکاح کرتے وقت کا دور اور ایک نکاح کے بعد کا دور۔ 3 ادوار تمہاری زندگی کے ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا،
نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اور نکاح کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب نکاح کرتے وقت ڈرنے، نکاح کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اس کی وضاحت تو بہت لمبے چوڑے طور پر کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اللہ اکبر، اگر خواتین یہاں موجود ہے ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے اس سے مرد بھی مراد ہوتے ہیں، اس سے عورتیں بھی مراد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا؟ ایک انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اس کے جذبات ابھرتے ہیں، اس کے اندر خواہشات جنم لیتی ہے۔ جیسے انسان کو پیٹ کی بھوک لگتی ہے ویسے انسان کے نفس کی بھوک ہے، اور اگر لڑکی کو جلدی سے شوہر نہ ملے یا لڑکے کو جلدی سے بیوی نہ ملے تو اس کے قدم بہکنے لگتے ہیں، کبھی وہ زنا کی طرف، کبھی وہ بدکاری کی طرف، کبھی وہ برائی کی طرف اپنے قدم کو اٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن مزاج عطا کر رہا ہے نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی یاد رکھنا اگر کسی خاتون کو شوہر نہ ملے اور کسی لڑکے کو بیوی نہ ملے تو وہ ایسا نہ کرے کہ ناجائز طور پر اپنے نفس کی تسکین کرے، ناجائز طور پر اپنی خواہش کی تسکین کرے، بلکہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ یاد رکھنا آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے شمار برائیاں پھیل رہی ہے، اللہ اکبر، ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، اور یہ کہنے میں میں بالکل کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا۔ اور یاد رکھنا اللہ اکبر، جو قوم گندی فلمیں دیکھ سکتی ہے کیا وہ قوم اللہ اور رسول کا فرمان حیا کی روشنی میں نہیں سن سکتی؟ اللہ اکبر، زنا جیسی برائی بے پناہ پھیل رہی ہے، زنا جیسی گندگی بے پناہ پھیل رہی ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، آج کے مفکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں 80% لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا سب کچھ گنوا دیتے ہیں، 3 چیزوں میں سے کسی ایک بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، یا تو زنا کے اندر، یا تو بدکاری میں، یعنی کہ لڑکے یا لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاری، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بدکاری، یا پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرنا، اور تینوں کے اندر تباہی ہے، تینوں کے اندر بربادی ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانیوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں دل کے کانوں سے سنو، اللہ کرے ان تک یہ بات پہنچے جو اس بات کے مستحق ہیں، ان کانوں تک اللہ میری بات پہنچائے جو کان اس کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان ایسے اس سے نکال لیا جاتا ہے جیسے تم اپنا کرتا اتار لیتے ہو، جیسے تم اپنا لباس اتار لیتے ہو، ویسے زنا کرتے وقت زانی مومن نہیں رہ جاتا، اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو زمین لرز لرز اٹھتی ہے، زمین کانپ کانپ اٹھتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں زمین عرض کرتی ہے اے اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں چل جاؤں اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ اللہ اکبر، سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ میرے مرشد سرکار خواجہ عثمان ہروانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کریں زنا کے غسل کے بعد پانی کتنا گرتا ہے، آپ زنا کریں نہ کریں، آپ نارمل غسل کریں، اندازہ کریں کہ کتنا پانی گرتا ہے، اس پانی کے قطروں کا اندازہ ہے کتنے 100 ہے، کتنے 1000 ہے۔ سلطان حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہروانی فرمانے حدیث پاک ہے جب کوئی بندہ زنا کے بعد غسل کرتا
ہے ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کے گناہ کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اتنے قطروں کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے قیامت تک جرائم اور پاپ کرتے رہیں گے، اور اس سب کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے ہیں۔ اندازہ تو کریں، اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں، ایک حدیث پاک فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حدیث پاک ہے، زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے بدن پر جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا پہنایا جائے گا۔ اور اسی پہ بس نہیں، اگر اللہ کے رسول کا فرمان نہ ہوتا تو شاید میں بیان کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں جب جہنم کا کرتا اس کے وجود پر پہنایا جائے گا، اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی۔ اندازہ فرمائیں، آج کا نوجوان طبقہ زنا کو گناہ نہیں بلکہ فیشن سمجھتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرے اور توبہ نہ کرے اللہ اس کی نسل میں عیبی اولاد پیدا کرتا ہے، لنگڑی، لولی، اندھی، اور اللہ عیبی اولاد کو پیدا کرتا ہے مگر یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ آج گندی فلمیں دیکھ کر، آج بری فلمیں دیکھ کر، ننگی فلمیں دیکھ کر نوجوان طبقہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسرا گناہ مردوں کا، لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ بدی، اس پر ایک حدیث ہے، صرف